السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل سیریز میں آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کرانا مقصود ہے۔ ہم نماز میں قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس موقع پر بہت غلطی کی جاتی ہے اور نمازی کی مکروہ تحریمی کے حکم میں ہوتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہم قاعدہ اولیٰ میں شریک ہوتے ہیں، اور بعض اوقات امام جب ہم قاعدہ اولیٰ میں شریک ہوتے ہیں، امام فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں مقتدی پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کو اپنی مکمل کریں، اور اتحیات کو مکمل کرنے کے بعد وہ تیسری رکعت میں امام کی اتباع کر کے تیسری رکعت میں شریک ہوں۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ زیادہ آیا ہے اور معمول بھی لوگوں کا کہ لوگ فوراً امام کی اقتداء کرتے ہوئے اس آگے والی رکعت میں شریک ہو جاتے ہیں، قاعدہ اولیٰ کے اندر جب شریک ہو رہے ہیں اس میں اتحیات کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا اہتمام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک صورت جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہونے کے وقت کی ہے کہ ہم قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہوئے، ہماری کچھ رکعتیں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم امام کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب امام نے اتحیات مکمل کی، یا اتحیات مکمل کرنے کے بعد وہ دوسری سلام پھیر دیا، انہوں نے اپنی درود شریف پڑھا، دعائیں پڑھی، سلام پھیر دیا، تو مقتدی بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اپنی اتحیات بھی اس میں کامل نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اس حالت کے اندر بھی قاعدہ اخیرہ میں ضروری ہے اس مسبوق کے لیے کہ بعد میں جو آ کے شریک ہوا ہے نمازی، کہ وہ اتحیات کو مکمل پڑھے، اور اتحیات کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے دوسری رکعت جو ہے وہ آگے جو اس کی پہلی رکعت شروع میں رہ گئی ہیں ان رکعات کو ادا کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ان دو صورتوں کی طرف توجہ کرانا مقصود ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ قاعدہ اولیٰ اور اخیرہ میں شریک اکثر دوست احباب اس کی خیال نہیں کرتے اور رعایت نہیں رکھتے۔ حالانکہ فقہاء نے اس کا حکم جو ہے وہ مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس آدمی کی نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔